جانا مقصود تھا اور فقط اس کا ہوش لے آنا مقصود تھا. اپنا ہوش جاتا رہے اور ایک اس کے ہونے کا ہوش برقرار رہے. تو وہ جو فرمایا جو پہلی بے ہوشی تھی وہ اپنے ہونے کی بے ہوشی تھی, اور فلما افاق کا جب ہوش میں آئے تو جب دوسرا ہوش آیا وہ دوسرا ہوش فقط اس کے ہونے کا ہوش. تو جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کیا انی تبت سبحانک, تو ہی پاک ہے. ہوش میں آتے ہی عرض کرنے لگے مولا سبحانک, میں توبہ کرتا ہوں, تو ہی پاک ہے. توبہ کس سے؟ توبہ کس سے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا, کوئی گناہ نہیں کیا تھا. توبہ کس سے مولا؟ اپنے آپ سے توبہ کرتا ہوں, تیری طرف رجوع کرتا ہوں, اب تو ہی تو ہے. یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. یہ درجات ہر ایک کے نبی کے ولی کے اپنے حسب حال ہوتے ہیں. اولیاء فقراء اسی مرتبہ احسان کی طرف لے جانے کا, یہ سارا راستہ مرتبہ احسان کی طرف جانے کا ہے. اس سے ایمان کی مضبوطی. تو جب جبرائیل امین یہ تینوں سوالات کر کے اور بھی پوچھا اور جواب لے کر جا چکے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا معلوم ہے کون تھا؟ فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ جبرائیل تھے. یہ جملہ توجہ طلب ہے. پوچھا تھا ایمان, اسلام اور احسان, اور فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو آقا علیہ السلام کی اس متفق علیہ حدیث سے یہ بات طے پا گئی کہ اسلام 3 مرتبوں کا نام ہے. 3 مرتبے جمع ہوں تو دین بنتا ہے. مرتبہ ایمان, مرتبہ اسلام اور مرتبہ احسان. 3 مرتبے جمع ہوں تو تب دین کامل ہوتا ہے. تو تصوف, طریقت, فقر, زہد, سلوک, احسان, اس کو جو لوگ غلط فہمی, کم علمی, کج فہمی کی وجہ سے بدعت سمجھتے ہیں یا خارج از دین سمجھتے ہیں, انہیں حضور کے اس فرمان سے ہدایت لینی چاہیے کہ اگر تصوف الگ رہ جائے, ایمان اسلام دونوں مل کر دین کو مکمل نہیں کرتے. تصوف, تزکیہ, طریقت, سلوک اور احسان اس کو الگ کر دیں, امت کی پوری تاریخ صوفیاء و اولیاء کی الگ کر دیں, اور ایمان اور اسلام کی ساری تعلیمات جمع کر دیں تو دین ناقص رہتا ہے. لیعلمکم دینکم, اس پر دین کا اطلاق ہوگا جس میں ایمان کا جز بھی ہو, اسلام کا جز بھی ہو, احسان کا جز بھی ہو. 3 تہائیاں جب ملتی ہیں تو مل کر دین کامل ہوتا ہے. اور پھر یہ احسان اتنی اعلیٰ منزل ہے اوپر سورج کی مانند کہ یہ اپنا نور دے کر اسلام کو بھی قابل قبول بناتا ہے اور ایمان کو بھی قابل قبول بناتا ہے. یہ جو لیزداد ایمان ہے, جو ایمان میں اضافے ہوتے ہیں وہ اسی نور احسان سے ہوتے ہیں. جس کا احسان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا بلندتر ہے, جس کا احسان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا اسلام اتنا بلندتر ہے. اب یہاں بات سمجھ کے آگے چلتے ہیں. اب حضرت حنظلہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا میں مختصر کر کے حدیث سنا رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے. صحیح مسلم. آقا علیہ السلام نے پوچھا, 2 حدیثیں ہیں, جو پہلی حضرت حنظلہ کی. پوچھا حنظلہ کیسے آئے ہو؟ خاص سوال کیا, کیسے آئے ہو؟ عرض کیا نافق حنظلہ, یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے تصوف کا, فقر کا, صوفیاء کا مضمون شروع ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے بنیاد رکھ دی. عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں
آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تُذَكِّرُنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، تو آپ ہمیں جب باتیں کرتے ہیں اور جنت اور دوزخ یاد آتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے بلا حجاب آنکھوں سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ کی صحبت میں، آپ کی تذکیر سے جنت و دوزخ کا گویا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی مجلس اور صحبت سے اٹھ کے گھر واپس جاتے ہیں تو پھر دنیا، مال، دولت، بیوی، بچے، کاروبار، یہ دنیا چھا جاتی ہے، اور وہ کیفیت جو آپ کی مجلس و صحبت میں نصیب ہوئی تھی وہ برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے اس کیفیت کی تبدیلی کے باعث عرض کرنے آیا ہوں حضور میں منافق ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا لو کنتم تدومون علی ما کنتم علیہ فی مجلسی علی ما کنتم علیہ عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم۔ فرمایا حنظلہ خود کو منافق نہ کہہ، ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، یہ تغیر تبدل کیفیات میں ہوتا ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں، کیفیت کہتے ہی اسے ہیں جو بدلتی رہے۔ یہاں بات کو روک کر درمیان میں صوفیانہ بات سمجھا دوں، کیفیت اسی کو کہتے ہیں جو بدلتی رہے، اور جس کیفیت میں تھوڑا استقرار آ جائے، جس کیفیت میں ٹھہراؤ آ جائے، جس کیفیت میں کچھ برقراری اور دوام آ جائے، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ حالت ہو جاتی، وہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور حالت میں بھی تبدل ہوتا ہے، حالت میں بھی تغیر ہوتا ہے۔ اگر حالت قائم اور دائم ہو جائے اور اتنی پختہ ہو جائے کہ تبدیلی کا امکان نہ رہے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی، وہ مقام ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ صاحبان کیفیت ہوتے ہیں، کچھ صاحبان حال، صاحبان حالت ہوتے ہیں، اور جو لوگ کامل ہو جاتے ہیں وہ صاحبان مقام ہوتے ہیں۔ یہ ترقی ہوتی ہے۔ یہ اب آپ اگر چاہیں آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا فرق تو اس طرح ہے، آپ نے اندھیرے میں جگنو تو دیکھا ہوگا، اندھیرے میں جب جگنو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چمک آتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، چمک آتی ہے بجھ جاتی ہے، چمک آتی ہے بجھ جاتی ہے۔ یہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے۔ جب آپ محفل سیما میں بیٹھتے ہیں، محفل نعت میں بیٹھتے ہیں، محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، خطاب درد انگیز سنتے ہیں تو دل پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات سے کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنسو آتے ہیں، کبھی لرزہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیفیت ہے، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب اثرات تجلیات پڑتی ہیں تو کیفیت جنم لیتی ہے، تو کیفیت کا پتہ چل گیا نا۔ اب یہی کیفیت، کبھی توبہ کرتے، کبھی دعا کرتے، کبھی 27ویں کی شب روتے، یہ جو کچھ ہوتا ہے کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ ولایت کیا ہے، فقیری کیا ہے، صوفیاء کون ہوتے ہیں۔ وہی بتا رہا ہوں، کیفیت تو ہر ایک نے دیکھ لی، کیفیت تو ہر ایک نے دیکھ لی نا۔ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کیفیت ملتی ہے، خواہ تلاوت قرآن میں ملے، سماع نعت میں ملے، کیفیت ہر ایک نے چکھ لی۔ دوستو کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی اس کیفیت کو دوام مل جاتا ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے جیسے شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ جب تک کیفیت اور حالت رہے بندہ مخلص ہوتا ہے، جب تک کیفیت اور حالت رہے تو بندہ مخلص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے۔ جب حالت مقام میں بدل جائے اور تغیر سے نکل جائے تو پھر وہ بندہ مخلص نہیں مخلص ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، شیطان نے قسم کھائی کہ ہر ایک کو گمراہ کر لوں گا مگر وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ہو گئے۔ اور مخلص کا مطلب وہ کہ جو نفس کے چنگل سے خلاصی پا گئے، نفس کے چنگل سے خلاصی پا گئے۔ اب نفس ان کا
ان کے من میں تڑپ رہا ہے، بھڑک رہا ہے، وہ اپنی کیفیتیں پیدا کرتا ہے، مگر صاحبان مقام اب نفس کے چنگل میں پھر گرفتار نہیں ہوتے، یہ ارتقاء ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ، جو کیفیت تمہیں میری مجلس میں ملتی ہے، جو کیفیت تمہیں میری صحبت میں ملتی ہے یا مجلس ذکر میں ملتی ہے، دونوں باتیں فرمائی۔ اگر لو کنتم تدومون، اب وہ اس بات کی جو میں نے تقسیم کی اس کی تصدیق آ رہی، اگر وہ کیفیت دوام پکڑ جائے، وہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، مستقل ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، تو خدا کی قسم اگر یہ کیفیت تمہاری حالت میں بدل جائے تو تمہارا مقام یہ ہو کہ تم بستر پہ سو رہے ہو، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے زمین پر آئے۔ وفی طرقکم، تم گلی کوچوں میں بازاروں میں چل رہے ہوگے اور تمہارے چلتے چلتے فرشتے دائیں بائیں قطار اندر قطار تم سے مصافحے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا لو کنتم تدومون علی ما علیہ، اگر یہ دوام میں بدل جائے تو پتہ چلا کہ کیفیت بھی ہوتی، اور آقا نے فرمایا اس کیفیت میں دوام بھی ممکن ہے۔ تو جو صاحب دوام ہو جائیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے گلی کوچوں میں فرشتے ان کی قطاروں میں زیارت کو آتے۔ یہ جن لوگوں کے تذکرے کی محفل آج بپا ہے، محمد یار فریدی اور وہ غلام فرید، جن کی بات آج ہو رہی ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے چلتے پھرتے فرشتے راستوں میں مصافحے کے لیے آتے، جن کو اللہ پاک نے اس مرتبے میں دوام عطا کیا، استقرار دیا ہے۔ یہ تو یہ ہے، یہ صاحبان مقام، یہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی اس شکایت پر کہ منافق ہو گیا، ایمان اور نفاق کا فرق سمجھایا، ایمان اور نفاق کا۔ اب دوسری بات، یہ حضرت حنظلہ تھے، اب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی، آقا علیہ السلام رستے میں ہیں، صبح کا وقت ہے، حارثہ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، ہائے ہائے، آقا نے پوچھا، مرشد تھے نا، مرشد تو مریدوں سے پوچھتے رہتے تھے، غلاموں سے پوچھا حارثہ آج صبح کیسی کی، صبح کیسے کی، تیری صبح کیسی ہوئی آج، یہ سوال کیا۔ حضرت حارثہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا، آقا میں نے صبح مومن حقانی ہونے کے حال میں کی، اللہ پر حقیقی ایمان کی حالت میں صبح کی۔ اب یہاں اگلے کلمات توجہ طلب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فانظر الی ما تقول، حارثہ غور کر تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو مولویانہ ایمان ہے، مولویانہ ایمان اور صوفیانہ ایمان میں فرق ہے۔ مولویانہ ایمان میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، فتوے ہوتے ہیں، مشرک اور بدعتی بنائے جاتے ہیں، مشرک اور بدعتی کے سوا کوئی حال نہیں ہوتا، کال ہی کال ہوتا ہے۔ اور صوفیانہ ایمان میں حال ہی حال، وہ کہتے ہیں اصبحت مؤمنا باللہ حقا، صوفیانہ ایمان کی بات کرتے ہیں، بلکہ یہاں تو عارفانہ ایمان کی بات، عارفانہ۔ آقا نے فرمایا حارثہ سوچ کیا کہہ رہا ہے، سوچ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا حَقِيقَةُ ایمانِكَ، یہ وہ سارا راز تھا جو آقا نے سمجھایا ایمان کی حقیقت۔
فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، حارثہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا مولویانہ ایمان، صوفیانہ ایمان، عارفانہ ایمان۔ اب مولویانہ ایمان علمی ایمان ہے، کیا؟ علمی ایمان ہے۔ علمی ایمان میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہے۔ کوئی پوچھے ایمان کیا ہے؟ ایمان ایمان ہے، ایمان ایمان ہے۔ فرمایا حقیقت کیا ہے تیرے ایمان کی؟ ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے۔ اب حضرت حارثہ جواب دیتے ہیں، واہ واہ واہ۔ حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال کر اسے پہچان لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال کر اسے پہچان لیا ہے، یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے۔ اب یہ باتیں علماء تو نہیں کرتے نا، یہ عرفاء کرتے ہیں۔ جان کو دنیا سے نکال کر اسے پہچان لیا۔ میں نے عرض کیا تھا خود کو راہ سے ہٹا کر اسے دیکھ لیا ہے، اور پھر کہا اب میرا حال یہ ہے آقا کہ راتوں کو جاگتا ہوں، دن کو فاقہ کرتا ہوں۔ نہ دن کو کھانے کا ہوش، نہ رات کو سونے کا ہوش۔ حضرت ابو بکر شبلی نے کہا تھا ہائے ہائے نسیت الیوم من عشقی صلاتی فلا ادری عشائی ان غدائی، کہ عشق کے حال میں میں اس کو ترمیم سے پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، حضرت ابو بکر شبلی سے معذرت کے ساتھ ترمیم کر کے، نسیت الیوم من عشقی غذائی فلا ادری عشائی ان غدائی، کہ میں آج عشق میں مست ہو کر اپنی خوراک کھانا پینا ہی بھول گیا، ہوش نہیں رہا۔ اب حالت یہ ہے کہ نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میری رات کون سی ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے میرا دن کون سا ہے، رات اور دن کا شعور نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ دن کو فاقہ کرتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، اللہ کو پہچان لیا، اور اب یہ مقام ہو گیا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو تکتا رہتا ہوں اور جنتیوں کو ملاقات کرتے دیکھتا رہتا ہوں اور دوزخیوں کو بھاگتے دوزخ کی آگ سے دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ سارا مضمون تصوف ہے، یہ سارا مضمون تصوف ہے، مضمون فقر ہے، مضمون احسان ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا حارثہ اسی حال پہ قائم رہنا، اسی حال پر قائم رہنا۔ یہ صوفیاء، اولیاء، فقراء حارثہ کے اسی حال پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں، حضور کے اس فرمان پہ قائم رہنے والے۔ تو یہ حقیقت ایمان ہو گئی، یہ حقیقت ایمان ہو گئی۔ اب حقیقت ایمان، یہ جو کیفیت احسان جس کا میں نے ذکر کیا، یہ صوفیاء نے اس کو پایا اور اپنے آپ کو خود کو مٹایا، اور اس کے لیے انہوں نے صحبت اختیار کی، ادب اختیار کیا اور محبت اختیار کی۔ اس اخلاص کو پانے کے لیے صحبت اختیار کی، ادب اختیار کیا اور محبت اختیار کی۔ صحبت کی اس سے بڑھ کر اور اہمیت سادہ سی بات ہے، کیا ہوگی کہ صحابہ کرام کو عنوان جو صحابی دیا، ان کے سارے شرف، فضائل اور مناقب کو ایک طرف کر کے صرف جو شرف صحبت تھا اسے ان کی زندگی کا عنوان بنا دیا۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، عادل بھی تھے، مجتہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، صالح بھی تھے، متقی بھی تھے، سب کچھ تھا۔ بڑے فضائل تھے، مناقب تھے، بڑے شرف تھے، سارے شرف ایک طرف کر دیے، ذاتی شرف سارے ہٹا دیے، اور انہیں جو عنوان حیات عطا کیا اور قیامت تک جو انہیں پہچان عطا کی، وہ صرف اور صرف
شرف صحبت سے عطا کی. صحابی کون؟ مصطفیٰ کی صحبت والا، حضور کی صحبت والا. تو صحبت ان کا عنوان حیات ہو گیا. اور قرآن مجید نے اس صحبت کا ذکر کیا غار حرا کا حوالہ دے کر. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں مرشد اور مرید، مرشد اور مرید، طالب و مطلوب، جب دونوں مل کر غار میں گئے، غار میں گئے، اور مرید 3 دن 3 رات یکسوئی سے بلا شرکت غیر صحبت مرشد میں بیٹھا. اب کوئی اور صحابی نہ تھا جو محبوب کی نگاہ میں شریک ہو رہا ہو، اس براہ راست توجہ میں سے حصہ لے رہا ہو. نہ تکنے والا کوئی اور تھا اور نہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض پانے والا کوئی اور تھا. نگاہ ادھر دیدار والے کی نگاہ بھی ایک چہرے پہ مرکوز تھی اور توجہ مصطفیٰ بھی ایک شخص پر مرکوز تھی. اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، غار میں گئے تو 2 تھے. غار میں گئے اذ ہما فی الغار، غار میں گئے تو 2 تھے. قبل از صحبت، یہ خاص صحبت جو تنہائی میں ملی، خلوت میں ملی، 3 دن اور 3 رات یکسوئی کی توجہ. اس سے پہلے گئے تو ہما تھے، 2 تھے. جب توجہ ہو گئی اور توجہ نے صدیق اکبر کے اپنے ہونے کو مصطفیٰ کے ہونے میں فنا کر دیا، ابو بکر کا ہونا مصطفیٰ کے ہونے میں فنا ہو گیا. ان کی شناخت مصطفیٰ کی شناخت میں مٹ گئی، ان کی ہویت مصطفیٰ کی ہویت میں گم ہو گئی. گئے تھے تو ہما تھے، صحبت کا فیض کامل ہوا تو کیا ہو گیا؟ ثانی اثنین، الگ شناخت مٹ گئی، 2 میں سے دوسرا ہو گئے، عنوان مٹ گیا. ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا. صحبت سے قبل داخل ہوئے تو 2 تھے. اور اس ہما فی الغار کا مطلب ہے دونوں کی پہچان اپنی اپنی تھی. مرشد مرشد تھا، مرید مرید تھا. جب 3 دن کی رات کی توجہ یکسوئی سے ملی، صحبت کا فیض ملا تو ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرا ہو گیا. اب 2 میں سے دوسرا کہنے کا مطلب ان کی اپنی شناخت گم ہو گئی، نہ وہ اپنی شناخت، بس 2 میں تھے اور یہ 2 میں سے دوسرا تھا. بس نام بھی مٹ گیا، نشان بھی مٹ گیا، اور فنائیت کا مقام آ گیا. مقام تو اس صحبت سے فنائیت تک پہنچتا ہے. تو تب ان کو شرف ملا اذ یقول لصاحبہ. تو اللہ نے فرمایا جس نے اپنے ہونے کو مصطفیٰ کے ہونے میں مٹا دیا ہو وہی اس کا صاحب ہے. لا تحزن، صاحب. اور پھر کیا؟ اس کے بعد پھر جواب کیا ملا؟ فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ڈرے تھے، خوف زدہ ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق اکبر خوف زدہ ہوئے تھے. آقا نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر تو غم نہ کر، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ مقام جمع پر پہنچا دیا. اذ ہما فی الغار، یہ مقام تفرقہ تھا. تصوف کی اصطلاح ہے مقام تفرقہ تھا. فنائیت کی وادی سے گزرے تو ان اللہ معنا مقام جمع پر جا پہنچے. اور اس توجہ نے توجہ اتحادی عطا کی، آپ کے باطن و ظاہر کو بدل دیا. اور فرق اتنا پڑ گیا کہ جب مدینہ پہنچے قباء میں تو لوگ ملنے کے لیے آئے تو صدیق اکبر کا باطن تو فیض صحبت میں بدل ہی گیا تھا، اور اس فیض صحبت نے اتنا رنگ دیا تھا کہ ظاہری شکل و صورت بھی بدل گئی.
3 دن رات کی توجہ نے باطن کے ساتھ ان کا ظاہر بدل دیا تھا، اور اس عاشق کا، صاحب صحبت کا باطن تو باطن مصطفیٰ کے فیض سے رنگا گیا، ظاہر بھی اتنا رنگا گیا کہ اس کے ظاہر پر بھی صورت مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قباء میں جب لوگ ملنے کے لیے آتے، آقا تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے۔ اب کوئی شک والی بات تو نہیں تھی، کوئی آقا کے ہاتھ چومتا، کوئی ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومتا۔ وہ چہرے پر، شکل پر فیض مصطفیٰ کا جو رنگ چڑھا تو سادہ لوگ کبھی یہ چومتے کبھی یہ چومتے۔ جب یہ حال دیکھا، صدیق اکبر چادر تان کر مصطفیٰ کے سر اقدس پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ہے بخاری شریف کا واقعہ۔ اب شارحین نے یہ شرح کی، علماء نے شرح یہ کی کہ آقا علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے وہ چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، دھوپ سے بچانے کے لیے۔ علماء کی شرح ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آج تک، اس لیے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر وقت دھوپ میں حضور پر بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ میں ہر وقت بادل کا سایہ رہتا تھا۔ جب یہ طے ہے کہ بادل کا سایہ رہتا تھا تو چادر نے بادل سے بڑھ کے سایہ کر دینا تھا، تو بادل کے سائے کے ہوتے ہوئے چادر کے سائے کی حاجت نہ تھی۔ تو اب سوال پیدا ہوا، پھر چادر تان کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ اس غار کی توجہ نے ظاہر کو جو بدل دیا تھا، مغالطہ ہو رہا تھا، وہ چادر تان کے کھڑے ہوئے تاکہ آنے والے دیکھیں یہ کھڑا ہوا خادم ہے، یہ مخدوم ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، فقر و تصوف میں بڑا زور صحبت پر ہے، بڑا زور صحبت پر ہے، اور صحبت سے وہ فیض ملتا ہے جو عمر بھر کے ریاضتوں، مجاہدوں اور عبادتوں سے نہیں ملتا۔ صحبت کائنات بدل دیتی، کایا پلٹ دیتی ہے۔ ریاضتوں، مجاہدوں سے، عبادات و تسبیحات سے وہ کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی جو صحبت سے آتی۔ صحبت تو اگر اصحاب کہف کی کتے کو مل جائے تو اسے جنتی بنا دیتی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کنہوں نے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائم امدادیہ میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں بغداد میں ایک کتا تھا، ہر وقت آپ کی مجلس جدھر آپ جاتے وہ جا کے بیٹھا رہتا، جہاں بیٹھتے مجلس ہوتی کتا پیچھے پیچھے چلتا، جہاں بیٹھتے ایک فاصلے پر بیٹھ کے تکتا رہتا، روز تکتا۔ حضرت جنید بغدادی کو ایک دن جنید بغدادی خوش ہو گئے کہ کیسا کتا ہے، ہر وقت مجھے تکتا رہتا ہے۔ انہوں نے کتے پر توجہ کر دی، خوش ہو گئے، توجہ کر دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اس دن جو کتے پر توجہ ہوئی، اس کے بعد بغداد کے کتوں کا یہ عالم تھا کہ جہاں وہ کتا بیٹھتا 40 کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ ہائے 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 ہائے۔ ارے ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ کتوں کو بھی اللہ والوں کی پہچان تھی، اب انسانوں کو نہیں رہی۔ ہائے ہائے ہائے۔ کبھی کتے بھی اللہ کے بندوں کو پہچانتے تھے، کبھی کتے بھی اللہ والوں کو پہچانتے تھے، اور اب انسان ہو کر اہل اللہ کی پہچان نہیں رہی۔ کتے عزت کرتے تھے اہل اللہ کی، انسان ہو کر اہل اللہ کو اپنے جیسا جاننے لگ گئے۔ اصحاب کہف نے جب کتے سے کہا تھا بھاگ جاؤ، اس نے اللہ پاک سے زبان مانگی کہ مولا مجھے زبان دے دے۔ پوچھا مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تو بھونکے گا، دشمن کو پتہ چل جائے گا ہمارا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں فقیروں کا کتا ہوں، اللہ کے ولیوں کا کتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، جب سے آپ کی صحبت ملی ہے بھونکنا چھوڑ دیا، چپ بیٹھا رہوں گا، دروازے سے نہ جھڑکو، چپ بیٹھا رہوں گا۔ پھر جب ادب کے ساتھ صحبت میں بیٹھ گیا 309 سال، پھر صحبت کا فیض یہ تھا کہ کتا بھی معروم نہیں رہتا۔ 309 سال اگر اصحاب کہف سلامت رہے تو کتا بھی سلامت۔
اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کی اس مقام کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 مہینے بعد امر الہی سے اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے. 6 مہینے بعد جب اصحاب کہف کروٹ لیتے تو ان کی کروٹ کے ساتھ کتا بھی کروٹ لیتا تھا. اور پھر اس صحبت کا اقرار اعتراف کر کے اللہ نے اس کو اتنا جوڑا کہ جب اصحاب کہف کی عدد کو بیان کیا تو اللہ پاک نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 5. کوئی کہتا ہے اصحاب کہف 5 تھے. اللہ نے فرمایا 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. قرآن کہتا ہے. کوئی کہتا ہے 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا. کوئی کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. بھلا 4 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، مہمانوں کے ساتھ کتا آئے کسی کے گھر اور کوئی پوچھے کتنے مہمان آئے ہیں تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ 5 مہمان ہیں، 6واں ان کا کتا ہے. کوئی کہتا ہے 5 مہمان ہیں، 6واں کتا ہے. 5 سادسہم کلبہم، 7 ثامنہم کلبہم، 7 ہے، 8واں کتا ہے. کوئی کہتا ہے 7 مہمان ہیں تو 8واں کتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو قرآن ہے 3 مرتبہ عدد الگ الگ بیان کیا اور 7 فرمایا 8واں ان کا کتا ہے، 5واں ان کا کتا ہے، 6واں ان کا کتا ہے. کیوں؟ یہ فیض صحبت ہے. جو صحبت میں رہتے ہیں صحبت نہیں چھوڑتے. وہ کتا بھی ہو تو اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی قرآن بن جاتا ہے.